هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی معاشرتی مسائل بیان فرمائے، جس میں فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی عورت بیوی خامد کے ہوتے ہوئے کوئی برائی کر لے اور واضح برائی کر لے، فَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، 4 لوگوں کو گواہ ہوں، فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 گواہی دے دیں کہ واقعتاً اس عورت نے برائی کی ہے، فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ، تو پھر ان عورتوں کی کیا سزا ہے، پھر ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ مر جائیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور قانون بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور قانون بنا دے۔ اس آیت میں بتانا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر کوئی بے حیائی برائی کر دے جس کو واضح پتہ چل جائے اور 4 لوگ اس پہ گواہ بھی ہوں، تو پھر اس عورت کی سزا گھر میں بند کر دیا جائے اور اس کو مرنے تک گھر میں بند رکھا جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور حکم دے دے، اور وہ حکم اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ النور میں جا کے دے دیا۔ اس آیت میں جو سال بھر یعنی زندگی بھر کے لیے اس کو بند کرنا ہے مرنے تک، یہ والا فیصلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ شروع اسلام میں تھا تاکہ شدت سے اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے، بعد میں اسلام نے اس حکم کو بدل دیا، یہ حکم مرد کے لیے بھی سیم ہو گیا، عورت کے لیے بھی سیم ہو گیا۔ اگر شادی شدہ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی برائی کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے، انہیں زندہ جو ہے وہ گاڑ کے مار دیا جائے، اس لیے کہ اسلام نے کچھ جو سزائیں رکھی ہیں نا، اس سے ایک معاشرے کو بچانا ہے۔ اگر کسی ایک کو سزا دے دی جائے نا تو پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے، اگر سزائیں معاف کر دی جائے نا تو معاشرہ جو ہے وہ برے سے برا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ سزائیں جا کے سورۃ نور میں پڑھ لی جائیں گی۔ یہاں پہ اس آیت میں جو سزا دی گئی ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ پہلے تھی گھر میں بند رکھنا، اس کے فوت ہونے تک یہ سزا ختم کر دی گئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ عورت پہ گواہی بنانا، 4 گواہ لے کے آنا، یہ کیا ہے؟ ایک عورت برائی کر رہی ہے، یا اب اس کو میں ایک دوسرے پوائنٹ سے کرتا ہوں، ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور پھر وہ اپنی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے آئے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام نے 4 گواہوں کی کہاں پہ رکھی ہے؟ یاد رکھیں، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اسلام کس عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، تو اسلام نے اس سے 4 گواہ نہیں مانگے ہیں، غلط بات ہے، اسلام نے اس سے 4 گواہ مانگے ہیں۔ اسلام نے 4 گواہ وہاں پہ مانگے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے پہ تہمت لگاتے ہو، کسی عورت پہ آ کے تہمت لگاتی ہو، یہ عورت فلاں کے حق میں بری ہے، اب لے کے اور 4 گواہ، تم اپنی طرف سے الزام لگا رہے ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس الزام سے روکنے کے لیے، کسی بھی معاملے کو پختہ ثابت ہونے کے لیے الزام لگانے سے پہلے 4 مردوں کی گواہی مطلوب ہے۔ لیکن اگر عورت کے اوپر زیادتی خود ہوئی ہے تو وہاں ایک بھی گواہ نہیں چاہیے، عورت جا کے کیس کرے اور بتائے کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، فلاں زیادتی کر رہا ہے، تو یہاں دلیل دیکھی جائے گی، ٹیسٹ لیے جائیں گے، کوئی اور دلائل دیکھے جائیں گے۔ اگر کنفرم ہوتا ہے کہ اس کی سزا ہے تو اس جرم کرنے والے کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اسے سولی پہ بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ یہ محاربہ ہے، اور یہ جا کے آگے ہم سورۃ مائدہ میں جانیں گے کہ ان لوگوں کی سزا یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ گواہ لا جائیں۔ عورت اپنے حق کی زیادتی یا مرد اپنی حق کی زیادتی کے لیے کوئی گواہ نہیں لائے گا، یہ جا کے دلیل یہاں دیکھی جائے گی۔ اگر عورت کے پاس دلیل ہے اور اس کے دلائل میں اس کا کیا ہوگا، حالات ہوں گے، اس کے ٹیسٹ ہوں گے، کوئی ہوگا،
یہ تو نہیں کہ عورت بھی کسی کے اوپر کھڑے ہو کے الزام لگا دے، صرف اس کی طرف سے دلائل۔ 4 گواہ تب لانے ہوتے ہیں جب کسی پہ الزام لگانا، خود اپنے پہ نہیں، مرد اور عورت اگر ایک دوسرے پہ الزام لگا دیں تو یہاں پہ بھی گواہ نہیں چاہیے، وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے یا اس پہ الزام لگا رہا ہے، وہ اگر آپس میں خامد بیوی پہ الزام لگا دیتا ہے تو یہاں پر بھی گواہ نہیں چاہیے، یہاں پر بھی وہ لعان کا مسئلہ ہوگا جو کہ آگے چل کے سورۃ نور میں آ جائے گا۔ جو جہاں پہ گواہ چاہیے اس میں صرف اگر کوئی مرد کسی بھی عورت پہ، کسی غیر عورت پہ الزام لگاتا ہے تو تب اس کو کہا کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ گواہوں کی ضرورت ہے۔ مزید اس مسئلے میں سورۃ نور میں تفصیل سے آئے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے تو اس کو 1 سال تک، یعنی اس کے فوت ہونے تک اس کو گھر میں باندھا جائے، اور اس کو جو ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرا قانون بنا دے، اور اللہ نے دوسرا قانون بنا دیا، اب یہ گھر میں بند کرنے والا، قید کرنے والا سزا ختم ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ، او لوگو تم دونوں میں سے، مرد اور عورت، خامد بیوی دونوں میں سے اگر کوئی انسان برائی بے حیائی کرتا ہے تو یہ بہت برا ہے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، یہ بھی پہلے کی بات ہے، اس برائی کو مرد اور عورت میں سے کوئی بھی اس میں سے گناہ کر لے تو اس کو سزا دینی چاہیے۔ سزا کیا ہے وہ بھی آگے سورۃ نور میں آ گئی، سزا دینی چاہیے۔ مرد کر لیں یعنی شادی شدہ کے بغیر مرد عورت کوئی ایسا کر لیں تو تب بھی ان کو سزا دی جائے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر توبہ ہو جائے، اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو تم ان سے اعراض کر لو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے کہ دنیا کی اگر سزا مل گئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور دنیا میں اگر کسی کو سزا نہیں ملی ہے تو وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے تو اسے جو ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اصل میں توبہ ان کی ہوتی ہے جو گناہ کرتے ہیں جہالت میں آ کے، غلطی میں آ کے کر دیا، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ نہیں ہے جو سیئات کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت آ گئی اور موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو قال انی تبت الآن، کہتا میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ تو جب موت کے آثار نظر آ جائیں تو پھر توبہ ختم ہو جاتی ہے، موت سے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے۔ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وہم کفار، اسی طرح جو لوگ کفر کی حالت میں جو ہے وہ مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔